السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. رمضان ہے، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، افطاری جو کہ گھر کرنی ہوتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں را مٹیریل سارا آ جائے، سب کچھ ڈسکس ہو جائے. لیکن آج سب سے جو بڑی خبر ہے، چودھری عبدالعزیز ہائی کورٹ کے جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دے دی؟ اس سے پہلے استعفے کون کون سے ہیں اور کیا عدلیہ میں کچھ ہونے والا ہے؟ یہ ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں جو آپ تک بتا سکیں. ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے کیا بات ہوئی، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے بینچ کیوں ٹوٹ گیا، اس پہ گفتگو کریں گے ہم. اور کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو ریڑھی بانوں کو، کچھ ان کو ریڑھیاں دی گئی ہیں، مفت دی گئی ہیں، لیکن وہ آہ بقا کر رہے ہیں پیسے ویسے لینے کے حوالے سے. اور جو سروے کیا گیا ہے کہ کسی نے 20,000، کسی نے 30,000، اور وہ قرآن سر پہ ہاتھ رکھ کے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ریڑھیاں یعنی پہلے تو بات ہے یہ کس نے اجازت دی، طے بازاری کی، یہ آج سے نہیں ہو رہی. مسلم لیگ نون عرصہ دراز سے یہاں پر چھائی ہوئی ہے، اور اگر انکروچمنٹس ہوئی ہیں ان کے دور میں ہوئی ہیں، اور ان انکروچمنٹس میں کئی لوگ آ کر بس بھی گئے ہیں. اور اندرون شہر کے اندر تو انکروچمنٹس ختم کرنے کے لیے باقاعدہ وال سٹی کی طرف سے پیسے دیے گئے کہ وہاں مسجد وزیر خان کے ساتھ، شاہی حمام کے ساتھ، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن یہ غریبوں کے ساتھ جو روزوں میں زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ لوگ سامنے آنے چاہیے کہ کیا ہے. کچھ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم بھی کوشش کر سکیں گے آپ تک آ جائے. لارجر بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لاپتہ افراد کا ارباب جہانگیر صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی، اور یہ کوئی تصویر کا رخ بھی نیا بتانا چاہ رہا ہے. اور ججز میں تقسیم کا بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کا بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور لگ یہی رہا ہے کہ ججز جوڈیشری کہیں کمپرومائز تو نہیں ہوگی. اب ججز کیا اٹھ پائیں گے عام آدمی کے انصاف کے لیے، عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہر چیزیں کنٹرول چلیں گی؟ تصویر کے پیچھے بیٹھی ہوئی ڈوریں ہلائی جائیں گی؟ کچھ تو ہے نا ایسا کہ جو یہ چیزیں جس سمت کی طرف چل رہی ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے. اگلی بات جو ہے ساتھ یہ بھی کر دیں، اون بپی دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے، ان کو گھر میں صبح 8 بجے کے قریب آ کر توڑ پھوڑ جو کی ہے، وہ ساری اگر بیک گراؤنڈ پہ چلا سکے میری ٹیم تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس پہ میں نے بڑی باتیں، میں کوٹوں میں لے کر آ گیا ہوں. یہ معاملہ نظر بندی کے آرڈر کے لیے پکڑنے جاتے ہیں، تب جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، بڑا زیادتی کرتے ہیں، بڑی ظلم ہوتا ہے یہاں پر. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کس حد تک یہ باتیں جاتی ہیں. اور یہاں بھی کیا تھا، وہ شکار غیر قانونی کوئی شکار تھا تو وہ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں، کسی کو آنا جانا بھی ہے. لیکن یہ کیا ایک پالیسی ہے کوئی؟ یہ پالیسی سامنے آنی چاہیے. ہماری کورٹیں نکالیں نا اس بات کو. اور باپی صاحب کو چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے جہاں ڈیمیجز کی حد تک لے کے جائیں، وہ کورٹ میں بھی چیلنج کریں اس حد تک. اس کو چاہے اسمبلی کے اندر بھی سوال اٹھائیں گے، یہ کس نے کیا، کون کیا، کس کی اجازت سے ہوا، یہ اٹھائیں گے تو معاملے اٹھیں گے. ورنہ تو آپ اسی طرح بیٹھے رہ جائیں گے اور یہ معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے. فیصل جاوید کو پشاور ایئرپورٹ سے جانا تھا اور عمرے کے لیے پی سی ایل سے نام نکل آیا، پی این آئی ایل سے نام نکل آیا، اور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی دکھایا، لیکن انہیں عرب جانے سے روک دیا گیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عمران ریاض کے ساتھ جب عمرے کے لیے جانا تھا ان کو، تو ہم ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، راستے میں کیا کچھ ہوا تھا یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، نہیں جانے دیا گیا. یعنی فسائیت کا یہ دور ہے. اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ہم اس سمت کی طرف لے جائیں گے، یا ایسے حالات آ جائیں گے، یا ایسے واقعات آ جائیں گے کہ آپ مذہبی رسومات بھی ادا نہیں کرنے دیں گے، جو مذہبی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کرنی دیں گے، تو آپ یاد رکھیے گا مظلوم کی دعا ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور مظلوم کی جو ہے بڑا نقصان پہنچائے گی اس گورنمنٹ کو. یہ سوچنا پڑے گا. یعنی کہیں نہ تو یہ تو ریٹ قائم کرے نا. ریٹ تصویر کے ایک ترخ مت نہیں کہ حکومت نے ریٹ ہے، عوام کی ریٹ بھی قائم کی جائے. عوام کے جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ فراہم کیا جائے. تحفظ فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب جو بڑی خبر آپ کے سامنے ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. 2 باتیں ہیں. ایک تو جیو نیوز نے یہ بات کی ہے کہ پس پردہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے چل رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور
اعلیٰ عہدیدار نے نام نہ لینے کی شرط پہ جو بتایا، جو میرے تک بات آئی ہے کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر اور وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور، میرا خیال ہے یہ کوئی پرانی خبر ہے جو ساری معاملوں کو چل رہی ہے. یہ اب ایک سٹیج کے اوپر پھر یہی ہے کہ یہ کوئی اگلی جو تحریک شروع ہونی ہے اس تحریک کو ٹھنڈا کیا جا سکے. اب عمران خان کی بیماری کا بہانہ بنانا، چیزوں کو لیک کرنا، یہ ہم سارا کچھ دیکھ چکے ہیں. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں، یہ وہ جو چیزیں جو ریکارڈ کے اوپر ہے، ریکارڈ سے ہٹ کے نہیں ہے چیزیں. یہ ساری یہ ہم سارا کچھ ایک ایک چیز سمجھ چکے ہیں، اور عوام کو توڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نہیں عمران خان شاید کمپرومائز ہو. عمران خان کہیں کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان اصولوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے گا، اور وہ لڑائی جو لڑ رہا ہے وہ لڑائی لڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. مرد کا بچہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی مدد ہو تو بھائی سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں، گلی محلے میں احتجاج کریں، تحصیل لیول پہ احتجاج کریں، آپس میں کوآرڈینیشن ہو. اور آپ کو یاد ہے تاریخی طور پر ایک پنجاب کا ڈسٹرکٹ جج ناصر جاوید رانا سپریم کورٹ نے ان فٹ قرار دیتے ہوئے برطرف کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے سروس ٹرائبیونل نے اس کو بحال کر دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ کے برطرف جج جو ہے نا اعجاز آبرو کو سندھ کے سروس ٹرائبیونل نے بحال کیا، تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں تک ان کا فیصلہ نہیں ہو پایا. اور 8 سالوں سے اپنی عدلیہ سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے. پھر جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یعنی وہ کوئی سیلفی لینے کے لیے یا تصویر لینے کے لیے کھڑے کی بات نہ ہو رہی ہو. اصولوں پہ جو ہے وہ سارا بڑا مشکل ہے. میں اس پہ بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ داعش کمانڈر جو شریف اللہ کو ورجینیا کی وفاقی عدالت میں جج ولیم پورٹر کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اور جو بات بڑی واضح ہے کہ مترجم کی خدمات دے دی ہیں، وہاں ٹرائل شروع ہوگا، اگر سزا ہو جاتی ہے تو عمر قید کی سزا ہے. سوال یہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ دہشت گردی کی جو لہر آ رہی ہے، کل پاکستان پہ الزام نہ آ جائے یہ بات کا. یعنی امریکہ کے کہنے کہ بھائی آپ نے مدد تو کی ہے، بڑا زبردست کیا ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن دوسری طرف یہ آ رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کی دفعہ تو بھی یہاں سے اسامہ بن لادن پہ یہاں پر حملہ کرنا پڑا، اور یہاں وہ نوبت نہیں آئی. انٹیلیجنس ہی آپ نے بڑی ذہانت کے ساتھ کیا، لیکن سوال اٹھیں گے. اور کیا اس سے امریکہ جو ہے جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہے اس کو اوور ٹرن نہیں کرے گا؟ یہ سمجھنا ہے. جو بائیڈن کی دی ہوئی پالیسیز کو اوور ٹرنے کی بات ہے نا، ورنہ تو طالبان سے یہ شریف اللہ کمانڈر داعش وغیرہ کو جانے اتنا سا خاموش رہے، اور امریکی انتظامیہ یہی بات اٹھاتی رہی ہے، یہی چیز سامنے رکھتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے دوست ہیں اختیار ولی صاحب، ٹی وی چینل پہ آتے، وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ابھی آپ یہیں رہیں اسلام آباد میں. بڑا گلے شکوے کیے. پرویز کھڑک جس پہ الزام تھے BRT کا، اس کو جب کابینہ کا حصہ بنا لیا تو مصیبت پڑی ہوئی ہے وہاں پر. کسی نہ کسی بہانے سے ان چیزوں کو لے کر اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ سمجھ سکیں کہ چیزیں شاید ان کے کنٹرول میں ہو جائے. کنٹرول میں چیزیں کوئی نہیں آنی، یاد رکھیے گا، ان کے بس میں نہیں ہے. اب دوہرا نظام کیسا ہے؟ اعجاز چوہدری صاحب کو سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے نہیں دیتے. پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یسریٰ گیلانی اسمبلی کے اجلاس کے سینٹ کے اجلاس کی صدارت بھی نہیں کرتے. کچھ نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دائر کی ہے پٹیشن، اور قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، جورسڈکشن کا ہے. لاہور ہائی کورٹ جورسڈکشن نہیں ہے، سینٹ کا اجلاس اسلام آباد میں ہے، اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بھی فائل ہو سکتی ہے. سندل بار کیس اور ڈومیننٹ آبجیکٹ کے جو اپنا دو جورسڈکشن ہیں، یہ دونوں جورسڈکشن کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے. پرانے کیس موجود ہیں، اور تاریخی طور پر 9 مئی 2023 کو MPO کے تحت گرفتار کیا تھا اعجاز چودھری کو، اور اس کے بعد 9 مئی کے کیسز کے اندر ان کو ٹوٹل جو ہے وہ انوالو کر لیے گئے. عمران خان صاحب کا نام آج عمران خان صاحب کا جو نام آئینی بینچ کے سامنے ملٹری ٹرائل کورٹ کے حوالے سے جب لیا گیا تو نام نہیں لینے دیا گیا، روک دیا گیا. کہا تھا کہ ملٹری کورٹوں کی بات کریں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی معروضات میں کہا گیا کہ شہریوں کا ملٹری ٹرائل میں کورٹ نہیں ہونا چاہیے. آرمی ایکٹ کی شقوں کو مختلف
عدالتی فیصلے درست کرا دیا جا چکا ہے۔ آرمی ایکٹ کے شکوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حامد خان نے دلائل کے آغاز میں سابق جسٹس عمر عطا بدیال کے دور کا حوالہ دیا۔ یہ ریمارکس تھے، اس حوالے سے جو بات انہوں نے کہا، مکالمہ کرتے ہوئے ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے، شہریوں کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حامد خان نے کہا آرمی ایکٹ 1952 میں آیا، اس سے قبل پاکستان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، پہلا آئین 1956 میں آیا۔ یہ بات بھی ہے، بنیادی حق متعارف کروائے گئے۔ اور یہاں جو بات راولپنڈی سازش کے حوالے سے بڑی بات ہوتی رہی، جیسے کہ سازش میں فیض احمد فیض جیسے لوگوں کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ حامد خان نے کہا ملزموں پر کیس چلانے کے لیے راولپنڈی سازش اسپیشل ٹرائل ایکٹ 1951 متعارف کرایا گیا۔ کمیونسٹ نظام نافذ کرنا تھا۔ راولپنڈی کے سازش کے ملزمان جنرل اکبر خان سمیت سویلین افراد شامل تھے۔ راولپنڈی سازش کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا بلکہ اسپیشل ٹرائبونل کے تحت ٹرائل کا فیصلہ ہوا۔ جسٹس جمال احمد الخلیل نے کہا کہ 1951 میں آرمی ایکٹ موجود تھا۔ حامد خان نے کہا کہ پاکستان میں 1911 کا ملٹری ایکٹ لاگو تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اسپیشل ٹرائبونل صرف راولپنڈی سازش کے لیے بنایا گیا۔ حامد خان نے کہا نکتہ یہ ہے کہ راولپنڈی سازش میں اعلیٰ سویلین اور غیر سویلین افراد شامل تھے۔ راولپنڈی سازش کے ملزموں کا ٹرائل ملٹری نہیں اسپیشل ٹرائبونل میں ہوا۔ ملٹری کورٹ پہلی بار 1953 میں تشکیل دی گئی۔ 1953 میں لاہور میں ہنگامے ٹوٹ پڑے تو شہر کی حد تک مارشل لگایا گیا۔ ہنگاموں کا ملزمان کے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹ بنی۔ مولانا عبدالستار نیازی اور مولانا مدعو جیسے لوگوں کے خلاف کیسز چلے، اور جسٹس اظہر حسن ندوی نے کہا بعد میں تو ان لوگوں کو معافیا مل گئی۔ یہ آپ کے سامنے ہے، حالات دیکھنے کو تو بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے گا راستہ رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، اس روشنی کی طرف دیکھیں۔ آپ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔